دہشت گردوں کی 10 نسلیں بھی بلوچستان اور پاکستان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ سپہ سالار کا دو ٹوک پیغام۔ اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن سے خطاب میں کہا، بلوچستان پاکستان کی تقدیر اور ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ جو پاکستان کی ترقی کے راستے میں حائل ہوگا، ہم مل کر اس رکاوٹ کو ہٹا دیں گے۔ کیا دشمن کا یہ خیال ہے کہ مٹھی بھر دہشت گرد پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر سکتے ہیں؟ جو لوگ برین ڈرین کا بیانیہ بناتے ہیں، جان لیں یہ برین ڈرین نہیں بلکہ برین گین ہے۔ بیرون ملک پاکستانی اس کی عمدہ ترین مثال ہیں۔ اوورسیز کے جذبات دیکھ کر بہت متاثر ہوا ہوں۔ یقین دلاتا ہوں آپ کے لیے ہمارے جذبات اس سے بھی زیادہ مضبوط ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے بہا وسائل سے نوازا ہے، جس پر ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان کو اس مقام پر لے جانا چاہتے ہیں جس کا خواب قائد اعظم نے دیکھا تھا۔ مزید کہا، کشمیر پاکستان کی شہرت تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ پاکستانیوں کا دل ہمیشہ غزہ کے مسلمانوں کے ساتھ دھڑکتا ہے۔ جو آپ پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے بے پناہ کاوشیں کر رہے ہیں، جتنی بھی ہم مراد آپ کے قدموں میں نچھاور کریں، بخدا وہ کم ہیں۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دی گئی ہیں۔ وفاقی چارٹر یونیورسٹیوں میں سمندر پار پاکستانیوں کے بچوں کے لیے 10,000 سیٹوں میں 5% کوٹا آپ کے لیے فکس کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے سہولیات کی بارش کر دی۔ سمندر پار پاکستانیوں کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کرنے کا اعلان۔ کہا، اسلام آباد میں اوورسیز کے مقدمات کے فیصلے سنانے کے لیے خصوصی عدالتیں قائم کر دیں۔ دیگر صوبوں میں بھی کام جاری ہے۔ ویڈیو لنک پر حاضری کی سہولت دی جائے گی۔ تمام یونیورسٹیز میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے لیے 5% کوٹا مختص۔ میڈیکل کالجز میں اوورسیز کا کوٹا 15% ہوگا۔ میرپور میں ایئرپورٹ بنانے کا بھی اعلان۔ بولے، آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ہاتھوں میں پاکستان کا دفاع محفوظ ہے۔ پاکستان کی طرف کوئی میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ پچھلے دور میں سنگین غلطیاں کی گئیں۔ اپنی سیاست کو بچانے اور ریاست کو تباہ کرنے کے لیے آخری حد تک چلے گئے۔ IMF سے پہلے معاہدہ کیا، پھر توڑا اور پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ علم ہے کہ 7.5 روپے بجلی کی قیمتوں میں کمی کی جا چکی ہے۔ عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں پھر نیچے آئی ہیں۔ آج 15 ہے تو آج انشاءاللہ قیمتیں تیل کی اور پیٹرول کی کم ہونے جا رہی ہیں۔ وہ ابھی شام کو اس کا اعلان ہو جائے گا۔ ہم نے سوچا کہ اس سے یعنی ہم اس کو روک لیں گے، ریٹین کریں گے، عوام کو پاس آن نہیں کریں گے۔ جو کمی آ رہی ہے اس کو ہم ریٹین کر رہے ہیں۔ وزیر اعظم نے سستے پیٹرول کی نوید سنائی، پھر امیدوں پر پانی پھیر دیا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو منتقل نہ کرنے کا فیصلہ۔ کابینہ اجلاس میں کہا، عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں اتار چڑھاؤ جاری ہے۔ قیمتوں میں کمی کا اعلان شام کو کر دیا جائے گا۔ وزیر اعظم نے اگلے ہی لمحے بولا، قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام کو نہیں دیں گے۔ رقم کو بلوچستان میں N25 کو 2 رویا کرنے پر خرچ کریں گے۔ اس خونی سڑک نے 2000 لوگوں کو نگل لیا ہے۔ کچھی کینال کا منصوبہ بھی انہی رقوم سے مکمل کریں گے۔ بلوچستان خوشحال ہوگا تو پاکستان خوشحال ہوگا۔ بجلی کی قیمت میں 7.5 روپے کمی کی جا چکی۔ وزیر اعظم کا ایران سے 8 پاکستانیوں کے قاتلوں کو سخت سزا دینے کا بھی مطالبہ۔ پاکستان کی معاشی میدان میں مسلسل اڑان۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی فچ نے پاکستان کی معاشی آؤٹ لک مستحکم قرار دے دی۔ کریڈٹ ریٹنگ اپ گریڈ کرتے CCC+ سے بہتر کر کے B- کر دی۔ فچ کے مطابق پاکستان کے مالی خسارے میں کمی آئی ہے۔ عالمی ریٹنگ میں بہتری پاکستان کی معاشی صورتحال میں بہتری کا مظہر ہے۔ فچ کی جانب سے سیاسی دباؤ اور سیکیورٹی خطرات اہم چیلنج قرار۔ کہا، پاکستان کا IMF پروگرام پر عمل درآمد بہتر ہوا۔ فائنینسنگ تک رسائی میں بھی آسانی ہوئی۔ توقع ہے جون تک پاکستان کا مجموعی بجٹ خسارہ کم ہو کر 6% ہو جائے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا فچ کی جانب سے پاکستان کی معاشی ریٹنگ میں بہتری کا خیر مقدم۔ کہا، کریڈٹ ریٹنگ کا CCC+ سے B- پر آنا انتہائی خوش آئند ہے۔ ملاقات کے دن پھر ملاقات نہ ہوئی۔ بانی تحریک انصاف کی بہنوں کو اڈیالہ جیل کے قریب ناکے پر روک لیا گیا۔ علیمہ خان، نورین خان
اور عظما خان کو اجازت نہ ملی۔ سلمان اکرم راجہ اور قاسم خان نیازی کو بھی آگے نہ جانے دیا گیا۔ علیمہ خان احتجاجاً گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر بیٹھ گئیں۔ بیرسٹر گوہر، فیصل چودھری اور سلمان صفدر کی بانی سے ملاقات۔ ڈاکٹر عمران، مبشر مقصود اور رائے سلمان بھی بانی سے ملے۔ علیمہ خان کہتی ہیں پولیس نے ہمیں جمعرات کو بھائی سے ملاقات کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ پولیس نے پہلے کبھی وعدہ نہیں کیا، ہم تو اعتبار ہی کر سکتے ہیں 1 ماہ سے بھائی سے ملاقات نہیں ہو سکی۔ ایک امپریشن کریٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ڈائلاگ ہو رہی ہے اور ڈائلاگ کہیں سے ہو رہی ہے اور یہ ڈیل کا کوئی نتیجے کے لیے ڈھونڈا جا رہا ہے۔ اس کے لیے خان صاحب نے آج کہا ہے کہ میں نے کسی کو اعتراض نہیں کیا کہ وہ کوئی بھی ڈائلاگ کرے جس میں یہ امپریشن ہو کہ میں کوئی ڈیل چاہتا ہوں۔ میری رہائی آئین اور قانون اور پاکستان کے لا کے مطابق ہوگی۔ میں ہر قسم کی ڈیل کو رد کرتا ہوں۔ بانی نے اپنے لیے مذاکرات کے لیے کسی کو اختیار نہیں دیا۔ بیرسٹر گوہر کی اڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو، کہا بانی نے بولا رہائی قانون اور آئین کے مطابق ہوگی۔ جب تک گنڈا پور کی بانی سے ملاقات نہیں ہوگی منرل بل پر پیش رفت نہیں ہوگی۔ مجھ سمیت 5 وکلاء نے سابق وزیر اعظم سے ملاقات کی۔ آج بھی بانی کی فیملی کو ملاقات نہیں کرنے دی، جس کی مذمت کرتے ہیں۔ یہ عدالتی احکامات کی خلاف ورزی ہے۔ عدالت کا بانی کی بچوں سے بات اور میڈیکل چیک اپ کرانے کا حکم۔ اسپیشل جج سینٹرل اسلام آباد نے دونوں درخواستیں منظور کر لی۔ عمل درآمد رپورٹ 28 اپریل کو جمع کرانے کی بھی ہدایت۔ اسپیشل جج سینٹرل نے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ کراچی کنگز کی ٹیم لاہور قلندرز کے رنز کے پہاڑ تلے دب گئی۔ قلندرز نے کنگز کو 65 رنز سے شکست دے دی۔ لاہور قلندرز کے پہلے کھیلتے ہوئے 201 رنز۔ فخر زمان کے دھواں دار 76 رنز، 5 چھکے اور 6 چوکے لگائے۔ ڈیرل میچل کی 75 رنز کی اننگز۔ حسن علی نے 4 کھلاڑیوں کو پیویلین کی راہ دکھائی۔ بڑے ہدف کے تعاقب میں کراچی کنگز کی ٹیم 136 رنز پر بے بس۔ کپتان ڈیوڈ وارنر اور جیمز ونس بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ۔ ٹیم سائفرٹ اور شان مسعود 18 رنز بنا کر چلتے بنے۔ 6 کھلاڑی ڈبل فگر میں داخل نہ ہو سکے۔ شاہین آفریدی اور ارشاد حسین نے 3 کھلاڑی آؤٹ کیے۔ اسلام آباد یونائیٹڈ اور ملتان سلطانز کے درمیان آج مقابلہ ہوگا۔ پانی کی تقسیم پر سندھ اور پنجاب آمنے سامنے۔ سندھ حکومت کا ارسا کو خط۔ ٹی پی لنک کینال بند کرنے کا مطالبہ۔ خط میں کہا گیا ہے سندھ کو 62% پانی کی کمی کا سامنا ہے۔ پنجاب کی کینالز میں 54% پانی کی قلت ہے۔ ٹی پی کینال کھولنے سے سندھ میں مزید پانی کی قلت ہو جائے گی۔ ٹی پی لنک کینال کھولنا سندھ کے زخموں پر نمک چھڑکنا ہے۔ صوبے کے درمیان پانی کے معاہدے کی پاسداری کی جائے۔ سندھ حکومت نے پنجاب حکومت کے ارسا کو لکھے گئے خط کو مسترد کر دیا۔ وزیر آبپاشی سندھ جام خان شورو کہتے ہیں سندھ کو 1991 کے آبی معاہدے کے تحت حصے کا پانی دیا جائے۔ سندھ میں اس وقت کپاس اور چاول کی کاشت ہونی چاہیے، ہم صرف پینے کا پانی دے پا رہے ہیں۔ جماعت اسلامی کا اسرائیل کے خلاف 20 اپریل کو ملک گیر مارچ کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں ملک بھر سے قافلے امریکی سفارتخانوں کے سامنے جا کر احتجاج کریں گے۔ فلسطینی بھائیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے 22 اپریل کو ملک گیر ہڑتال ہوگی۔ لوگ اسرائیل اور امریکہ کے خلاف نفرت کر رہے ہیں۔ نفرت کی لہر پوری دنیا میں موجود ہے۔ اسرائیل چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیاں مار کر قتل کر رہا ہے۔ پاکستان نے اسرائیل کو کبھی تسلیم نہیں کیا۔ حکومت بتائے اسرائیل کا دورہ کرنے والے صحافیوں کے خلاف کیا کارروائی کی۔ لیبیا میں تارکین وطن کی کشتی ڈوب گئی۔ 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ پاکستانی سفارتخانے کی رپورٹ کے مطابق ساحلی شہر سیریت کے قریب کشتی کو حادثہ 12 اپریل کو پیش آیا۔ جاں بحق ہونے والے 4 پاکستانیوں کی شناخت کر لی گئی۔ زاہد محمود کا تعلق گجرانوالہ، سمیر علی، سید علی حسین اور آصف علی کا تعلق منڈی بہاؤدین سے تھا۔ 2 لاشوں کی شناخت نہ ہو سکی۔ 5 لاشیں مصری شہریوں کی تھیں۔
مصطفیٰ قتل کیس کی تحقیقات میں پیش رفت، ملزم ارمغان کے جسمانی ریمانڈ میں 24 اپریل تک توسیع۔ ایف آئی اے نے پیش رفت رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، کہا ملزم ارمغان کے خلاف 2019 اور 2025 کے دوران دہشت گردی اور منشیات سمیت متعدد مقدمات درج ہیں۔ ملزم کال سینٹر کے ذریعے غیر ملکیوں سے فراڈ کرتے تھے۔ ملزم نے 15 کروڑ 50 لاکھ روپے کی قیمتی گاڑیاں خریدیں، 11 کروڑ روپے مالیت کی 2 گاڑیاں برآمد ہو چکی۔ گندم کی قیمت مقرر نہ ہونے پر پنجاب میں کسان سڑکوں پر نکل آئے۔ لاہور سمیت کئی شہروں میں احتجاج، حکومت کے خلاف نعرے بازی۔ رحیم یار خان میں کاشتکاروں کا ڈی سی آفس کے سامنے دھرنا، لودرا میں کسان اتحاد اور جماعت اسلامی کے عہدیداران کا احتجاج۔ گندم کی امدادی قیمت 4500 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ رکشوں کی نو انٹری، کراچی کی 11 شاہراہوں پر غیر قانونی رکشوں کی آمد و رفت پر پابندی۔ 3-5 سیٹر موٹر کیب رکشوں پر 2 ماہ کے لیے پابندی عائد کی گئی۔ شاہراہ فیصل، چندری گڑھ روڈ، شہید ملت روڈ سمیت اہم شاہراہیں شامل۔ اطلاق 15 اپریل سے 14 جون تک ہوگا۔ خلاف ورزی پر 188 PPC کے تحت کارروائی ہوگی۔ میدانی علاقوں میں گرمی کی لہر بڑھنے لگی۔ سبی، شہید بے نظیر آباد میں درجہ حرارت 47 ڈگری کو چھو گیا۔ پشاور میں درجہ حرارت 40، لاہور 38، کراچی 37، اسلام آباد میں 36 ریکارڈ۔ سندھ، جنوبی پنجاب اور بلوچستان میں 18 اپریل تک ہیٹ ویو برقرار رہنے کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں درجہ حرارت بڑھنے کے باعث گلیشیئرز پھٹنے کا خدشہ۔ چترال، دیر، سوات اور کوہستان کی انتظامیہ کو الرٹ جاری۔ پی ڈی ایم اے کے مطابق آج سے درجہ حرارت میں غیر معمولی اضافے کے باعث جھیلوں کے پھٹنے سے سیلابی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ واقعے سے پیشگی نمٹنے کے لیے متعلقہ انتظامیہ کو فوری اقدامات کی ہدایت۔ بھارتی ٹیم پاکستان آ ہی گئی۔ بابا گرو نانک انٹرنیشنل کبڈی کپ میں شرکت کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ پاکستان کبڈی فیڈریشن کے سیکرٹری اور دیگر عہدیداران نے استقبال کیا۔ سہ ملکی کبڈی ٹورنامنٹ 16 اپریل سے لاہور میں شروع ہوگا۔ پاکستان، ایران اور بھارت کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اور چہروں سے اداسی چھین کر کہے بکھیرنے والے ببو برال، کامیڈی کی دنیا کے بے تاج بادشاہ کو مداحوں سے بچھڑے 14 برس بیت گئے۔ اپنی منفرد اداکاری کی وجہ سے آج بھی پرستاروں کے دلوں میں زندہ۔